أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعز الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا
أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا صدق الله العظیم۔ الحمدللہ سورہ فرقان کا تیسرا چوتھا رکوع ہے، 19واں سپارہ شروع ہے۔ ہمارا سفر سورہ یونس 11ویں سپارے سے شروع ہوا۔ تلاوت اور ترجمہ الحمدللہ 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17 اور 18 الحمدللہ یہ 8واں سپارہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تقریباً تمام ریکارڈنگز موجود ہے، پلے لسٹ وغیرہ اس کی موجود ہے اسٹڈی قرآن پروجیکٹ 92 چینل پر، تو گزشتہ سبق دیکھے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور اس کی گوگل شیٹ بھی بنے گی، اس پہ بچوں کی تمام جو انفارمیشن کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ گروپ کے لنکس ہوں گے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ تمام جو اسباق ہیں ان کی جو ویڈیو یوٹیوب والی لنک ہوگی وہ بھی انشاءاللہ اس میں شامل کی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ آپ سب مل جل کے کریں گے، اکیلا میں نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ اپنے گھر سے جن لوگوں کو یہ توقع ہی نہیں ہے کہ وہ کسی وقت ہم سے آ ملیں گے، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، یا پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم خود اپنے پروردگار کو دیکھ لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بڑی سرکشی اختیار کی ہوئی ہے، یہ ان کا تکبر ہے۔ یہ ہم نے ترجمہ تقریباً اسی مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ اسی سے موبائل سے ہی الحمدللہ ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک ہی ترجمہ یعنی۔ ٹھیک ہے جی، آسان بھی ہے، تشریح بھی تھوڑی سی آسان ہے اس کی۔ یہ ان کا تکبر ہے جو ان سے ایسی باتیں کہلوا رہا ہے۔ یہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ اپنی ہدایت کے لیے کسی پیغمبر کی بات ماننا اپنی توہین سمجھتے ہیں، اور مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود آ کر انہیں سمجھائیں، یا کم از کم کوئی فرشتہ بھیجیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ جس دن ان کو فرشتے نظر آنے لگیں گے، نظر آ گئے، اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہتے پھریں گے کہ خدایا ہمیں ایسی پناہ دے کہ یہ ہم سے دور ہو جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو دیکھنے کی ان میں تاب ہی نہیں ہے، اور فرشتے انہیں اس وقت دکھائے جائیں گے جب وہ انہیں دوزخ میں ڈالنے کے لیے آئیں گے۔ اس وقت یہ ان کو دیکھنے سے پناہ مانگیں گے۔ ایک تو مرتے وقت جب وقت شروع ہو جائے گا تو پھر فرشتے نظر آتے ہیں، عذاب والے ہوں گے تو عذاب والے برے بندے کو نظر آئیں گے، اس کو ماریں گے بھی، زبردستی روح نکالیں گے، قبر میں پٹائی کریں گے، اور وہاں پہ بھی وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اور انہوں نے دنیا میں جو عمل کیے ہیں ہم ان کا فیصلہ کرنے پر آئیں گے تو انہیں فضا میں بکھرے ہوئے گرد و غبار کی طرح بے قیمت بنا دیں گے۔ جن اعمال کو انہوں نے نیکی سمجھ رکھا تھا وہ آخرت میں گرد و غبار کی طرح بے حقیقت نظر آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اور ان کے جو کام واقعی اچھے تھے اور ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں دے دیا ہوگا، لیکن آخرت میں تمام نیکیوں کے قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، اس لیے وہاں یہ نیکیاں بھی کام نہیں آئیں گی۔ یہ وہ کافروں کا ذکر ہے جو مسلمان نہیں تھے، دنیا میں کوئی کسی کا کوئی اچھا کام کر دیا، کسی کا راستہ کر دیا، کسی کو مسلمان کے ساتھ اچھا کر دیا، اس کا کیا ہوگا؟ دنیا میں ہی اس کا بدلہ مل جائے گا۔ جب وہ ایمان نہیں لائیں گے، مسلمان نہیں ہوں گے، تو وہ آخرت میں ان کے جو اعمال ہوں گے وہ کسی کوئی کھاتے میں نہیں ہوں گے۔ اس میں بدعات بھی شامل ہو سکتی ہے، مسلمان ہو کے بندہ مجھے بدعات کے اوپر لگا ہوا ہے اور اچھے کام کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آخرت میں ان کی کوئی بھی قدر نہیں ہوگی۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا۔ اس دن جنتی لوگ ہم ہوں گے جن کا مستقر بھی بہترین ہوگا اور آرام گاہ بھی خوب ہوگی۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ اور جس دن آسمان پھٹ کر ایک بادل کو راہ دے گا اور فرشتے اس طرح اتارے جائیں گے کہ ان کا تار بندھ جائے گا، یعنی تار مطلب ایک لائن کے طور پہ نا، قطار در قطار بہت زیادہ آئیں گے، گروپ کے گروپ۔ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا۔ اس دن صحیح معنی میں بادشاہی خدائے رحمان کی ہوگی،
اور وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا۔ اور رحمان کی بادشاہی تو ہے نا، ابھی بھی ہر جگہ ہے نا، لیکن یہ ہے مقصد کیا، صحیح سب کو نظر آ جائے گا، صحیح اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کا سارا نظام جو غائب تھا، جنت کا، جہنم کا، حشر، یہ وہ۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور جس دن ظالم انسان حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا اور کہے گا کاش میں نے پیغمبر کی ہمراہی اختیار کی ہوتی۔ ہاتھ نہیں کھانے، ٹھیک ہے جی۔ لِيَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ سمجھ آئی؟ فلاں کافر کو، فلاں قادیانی کو، فلاں کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا، وہ مجھے جہنم میں خود بھی گیا اور مجھے بھی لے گیا، نہ لے جاتا۔ سمجھ آ گئی؟ لہٰذا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو، عیسائیوں کو میسج نہ کرو، ٹیکسٹ نہ کرو، واٹس اپ نہ کرو، چھیڑو نہیں، اپنا ایمان اتنا نہیں ہے، دعوت نہیں دے سکتے تو کیا کرو، ان کو پیغام بھی نہ بھیجو۔ آپ کے اندر ایک علم نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، دوستیاں نہ لگاؤ، میسنجر پہ دوستیاں نہ لگاؤ، لوڈو نہ کھیلو موبائل میں، اس پہ دوستیاں نہ لگاؤ، جتنے بھی اس قسم کی بیماریاں ہیں، اس سے کیا کرو، بچو۔ اس ٹائم پھر آپ کہیں گے اوہ کاش میں یہ اس لڑکی کے ساتھ میری دوستی نہ ہوتی، کتنا اس نے مجھے خراب کر دیا، یہ وہ۔ سمجھ آ گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، میرے پاس نصیحت آ چکی تھی مگر اس دوست نے مجھے اس سے بھٹکا دیا، اور شیطان تو ہے ہی ایسا کہ وقت پڑنے پر انسان کو بے کس چھوڑ جاتا ہے۔ شیطان بھی مراد ہے، شیطان ہی ہے نا، غلط کام کرتے ہیں تو کس کو، شیطان کو دوست مانتے ہیں ہم، شیطانی کام۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، انسان بے شک تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن سمجھو، دوست نہ سمجھو۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا رب میری قوم اس قرآن کو بالکل چھوڑ بیٹھی تھی، سمجھتی نہیں تھی، ترجمہ نہیں پڑھتی تھی، تلاوت بھی نہیں کرتی تھی، ایسے ہے کہ نہیں؟ مہینے بعد رمضان میں بھی قرآن کو نہیں پڑھتے کچھ لوگ، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اگرچہ سیاق و سباق کی روشنی میں یہاں قوم سے مراد کافر لوگ ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے بھی ڈرنے کا مقام ہے کہ اگر مسلمان ہونے کے باوجود قرآن کریم کو پس پش ڈال دیا جائے تو کہیں وہ بھی اس سنگین جملے کا مصداق نہ بن جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے بجائے شکایت پیش کریں، والعیاذ باللہ العظیم۔ ٹھیک ہے جی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور ہم نے اسی طرح مجرم لوگوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار مکہ آپ کے ساتھ جو دشمنی کر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر پیغمبر کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ پھر جن کے مقدر میں ہدایت قبول کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتے ہیں اور اپنے پیغمبروں کی مدد فرماتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو تنگ نہیں کیا فرعون نے؟ نمرود نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، تنگ کیا کہ نہیں؟ حتیٰ کہ حضرت ایکس جو ہیں نبی کو آروں سے بھی شہید کر دیا، حضرت کس کو؟ ایک نبی کو، تو بہت تنگ کیا گیا۔ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ کذلک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نازل نہیں کر دیا گیا، یعنی الحمد سے والناس تک سارا کیوں نہیں آیا؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا ہے، یعنی قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی طرف سے جو نت نئی تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں، ہم کوئی نہ کوئی آیت نازل کر کے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے علم سے جو ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں یہ تو پورا نازل ہوا مکمل، لوح محفوظ آسمانوں سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ یہ تھوڑا 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 نزول ہیں۔ کتنے؟ 3 نزول ہیں۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا،
اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کا دوسرا فائدہ ہے کہ جب کوئی نیا اعتراض کافروں کی طرف سے آتا ہے تو ان قرآن کریم کی کسی نئی آیت کے ذریعے اس کا واضح جواب فراہم کر دی جاتا ہے۔ جیسے پیچھے ہم نے سورہ کاف پڑھی، اس میں واقعات ہیں، پوچھے گئے سوال کے جواب تھے سارے۔ سورہ یوسف پورے کے پورے واقعہ ہے۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا، جن لوگوں کو گھیر کر نہ کہ بلکہ دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا وہ بدترین مقام پر ہیں اور ان کا راستہ بدترین گمراہی کا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر مقرر کیا تھا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، چنانچہ ہم نے کہا تھا کہ تم دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے، فرعون کے پاس۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کو تباہ کر کے نیست و نابود کر دیا۔ کیا کیا ان کو؟ فرعون کو کیا ہو گیا؟ پانی میں، ٹھیک ہے جی۔ ابھی بھی ہے کہ نہیں فرعون؟ نہیں ہے، ڈیتھ باڈی ہے نا اس کی، مطلب آپ اس طرح ٹھیک بھی کہہ رہے ہو، صحیح نہیں بھی کہہ رہے، ٹھیک ہے جی۔ اور نوح کی قوم، یہ پڑھ لیا آیت، وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور نوح کی قوم نے جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور ان کو لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا، اور ہم نے ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پانی کا عذاب نوح علیہ السلام پہ کیسا آیا؟ اوپر سے بھی نیچے سے بھی، آسمانوں سے بھی آیا۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، زمین کو بھی کہا پانی آ اور اوپر سے بھی پانی آ، ڈبل پانی، ڈبل۔ صرف کیسا کیوں آیا پانی؟ صرف کشتی والوں نے بچنا تھا، بس کشتی میں جو بیٹھ گئے بچ گئے، باقی فنش، ایک بھی نہیں بچا۔ اور وہ کون تھے؟ کافر نا۔ یوں سمجھے کہ قیامت جب آئے گی تو سارے کافر ہوں گے، مسلمان ایک بھی نہیں ہوگا، سارے کافر ختم ہوں گے، اس وقت عذاب ان پہ آئے گا۔ اور یہی نقشہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں سارے کیا تھے؟ بچنے والے تھے۔ کیا؟ کشتی والے 80 یا 82 آتے ہیں، اس کے علاوہ سارے، یعنی 80 یا 82 کی نسل یہ ابھی تک آ رہی، قیامت تک جائے گی۔ وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیرا، اسی طرح ہم نے عاد و سمود اور اصحاب الرس کو اور ان کے درمیان بہت سی نسلوں کو تباہ کیا۔ عاد و سمود کا تعارف سورہ اعراف 65 تا 84 میں گزر چکا ہے، انشاءاللہ وہ آئے گا، ہم نے پڑھا نہیں ہے۔ اور اصحاب الرس کے لفظی معنی ہیں کنویں والے، بظاہر یہ لوگ کسی کنویں کے پاس آباد تھے۔ قرآن کریم نے بس اتنا ذکر فرمایا کہ انہیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کیا گیا۔ ان کے بارے میں مختلف تاریخی روایتیں ملتی ہیں، لیکن ان کے واقعے کی کوئی تفصیل نہ قرآن کریم نے بتائی ہے نہ کسی مستند حدیث میں آئی ہے۔ اتنی بات ظاہر کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر بھیجے گئے تھے جن کی انہوں نے نافرمانی کی اور اس کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں لٹکا کر پھانسی دی تھی، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، ان میں سے ہر ایک کو سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں دیں، اور جب وہ نہ مانے تو ہر ایک کو ہم نے پیس کر رکھ دیا، کیما بنا دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا، اور یہ کفار مکہ اس بستی سے ہو کر گزرتے رہے ہیں جس پر بری طرح پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی، بھلا کیا یہ اس بستی کو دیکھتے نہیں رہے؟ پھر بھی انہیں عبرت نہیں ہوئی بلکہ ان کے دل میں دوسری زندگی کا اندیشہ تک پیدا نہیں ہوا۔ اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے جس کا واقعہ سورہ ہود 77 تا 83 میں گزر چکا ہے، وہ پڑھا ہے ہم نے، ریکارڈ ہے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اور اے پیغمبر جب یہ لوگ تمہیں دیکھتے ہیں تو ان کا کوئی کام اس کے سوا نہیں ہوتا کہ یہ تمہارا مذاق بناتے ہیں کہ کیا یہی وہ صاحب ہے جنہیں اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی ان کاد لیضلون عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا، اگر ہم اپنے خداؤں کی عقیدت پر مضبوطی سے جمع نہ رہتے تو ان صاحب نے تو ہمیں ان سے بھٹکانے میں
بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جو لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں، جب انہیں عذاب آنکھوں سے نظر آ جائے گا تب انہیں پتہ چلے گا کہ کون راستے سے بالکل بھٹکا ہوا تھا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا فانت تکون علیہ وکیلا، بھلا بتاؤ جس شخص نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا ہو تو اے پیغمبر تو کیا تم اس کی ذمہ داری لے سکتے ہو؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اپنی امت پر بہت شفقت تھی، اس لیے آپ کی یہ خواہش رہتی تھی کہ جو لوگ کفر و شرک پر اڑے ہوئے ہیں وہ کسی طرح ایمان لے آئیں، اور جب وہ ایمان نہیں لاتے تھے تو آپ کو صدمہ ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، دکھ ہوتا تھا۔ قرآن کریم نے جا بجا آپ کو تسلی دی ہے کہ آپ کو فریضہ حق بات کو پہنچانے کی حد تک محدود ہے۔ آپ کا فرض جو ہے، ڈیوٹی ہے، حق بات کو پہنچانے کی حد تک محدود ہے۔ جن لوگوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا رکھا ہے ان کی کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، ماننا ہی نہیں انہوں نے۔ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا، یا تمہارا خیال یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، ان کی مثال تو آپ بس 4 پاؤں کے جانوروں کی سی ہے، بلکہ یہ ان سے زیادہ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ بل ہم اضل اولئک کالانعام بل ہم، ٹھیک ہے جی، وہ سورہ انعام بھی آتا ہے نا، ایسے ہیں کہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جو کچھ سنا گیا پڑھا گیا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔